بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس دعا کے متعلق ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اس دعا کو ہم صرف اسی وقت پڑھتے ہیں جب کہ کسی کا انتقال ہو جائے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعا خاص اسی لیے ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، خطبات فقیہ الاسلام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56 پر یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ اس دعا کا خاص اسی وقت پڑھنا جب کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اور کسی کے انتقال کے وقت اس کو خاص کر لینا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ دعا تو ہر مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، چاہے مصیبت بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ شاید آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں کہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے، تو مصیبت سے مراد بڑی مصیبت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ کو مل جائے گی اصلاح خطبات جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 333 یا 32، غالباً 32 یا 33، 332 یا 33 پر یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ اس دعا کو مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دونوں مصیبتوں پر پڑھنا چاہیے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی میں اصلاح خطبات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور چراغ بجھ گیا، چراغ گل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر مصیبت کے وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم چراغ کے بجھنے کو اس کو مصیبت بھی نہیں سمجھتے، لیکن آقا نے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ہم اس کا مطلب اور معنی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ اگر ہم اس دعا کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اگر ہم کو معنی اور مطلب معلوم ہوں گے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو یقیناً ہماری جو مصیبت ہوگی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا ہم کو زیادہ غم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا پہلا جملہ ہے انا للہ، اس کا مطلب ہے یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں، یقیناً ہم اللہ کی ملک ہیں، یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہم اس کے مملوک ہیں، اور جو کام بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، تو ہم پر جو یہ مصیبت آئی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہماری ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اس مصیبت میں زیادہ غم اور ٹینشن نہیں آئے گا۔ اور دوسرا جو جملہ ہے وہ انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصیبت جو ہم پر آئی ہے یہ کوئی دائمی مصیبت نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی مصیبت نہیں ہے، بلکہ آج آئی ہے تو کل کو ختم ہو جائے گی، یا پرسوں ایک نہ ایک دن اس مصیبت کو ختم ہونا ہے۔ چلو مان لیجئے کہ مصیبت ختم نہیں ہوگی، تو ایک دن یعنی جب وہ انسان مر جائے گا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس وقت اس کی یہ مصیبت ضرور ختم ہونے ہی والی ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبت ایک نہ ایک دن چلی جائے گی، اور اگر یہ نہیں گئی تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت تو یہ مصیبت چلی ہی جائے گی۔ تو اور جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم اس مصیبت پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہم کو وہاں آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اگر ہم اس کا معنی اور مطلب کا استحضار رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو ہم کو مصیبت میں آسانی ہوگی، اور ہم کو مصیبت میں زیادہ ٹینشن اور غم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ہر مصیبت کے وقت، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر یہ دعا پڑھ کر صبر بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، مصیبت اللہ سے مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔